لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی شرک، اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دل کی آواز تھی نا، بالکل صحیح، محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار، پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی. تو بزرگوں کی یاد، بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے؟ سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے. بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کی پیکنگ دیکھو، فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو، کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے، بھی تم نے 5 پتلے بنا لیے، ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی، تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا، دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا، نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی، وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے، یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے، تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے، وہ اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر، اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا، یہ جو بزرگ تھے، جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے، لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے نا تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے، مانگ اللہ ہی سے رہے ہو، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں، اب انہوں نے بتایا نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیا. اور لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے، آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے، بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں، ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے، ان سے مانگو گے، تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات، لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام.
اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں. توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج. اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی. If you want to make a full-time income from home working part-time, you need to know this one ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ